السلام علیکم۔ آج کا رکوع نمبر 31 ہے جو ورسز 232 سے 235 تک ہے۔ اس سے پہلے میں اکثر سوچ رہا تھا کہ ایک آیت کو ناظرین اور سامعین کے سامنے رکھوں تاکہ ہم جب قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں اور ایک ایک آیت جو ہماری زندگی سے جڑی ہوئی رہتی ہے اس پر ہم اس آیت کے تحت غور و فکر کریں۔ یہ جو اسکرین پہ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق۔ ہم جلد اپنی آیات انہیں اطراف عالم میں اور خود ان کی ذات میں دکھا دیں گے، یہاں تک کہ ان پر ظاہر ہو جائے گا کہ وہ حق ہے، یعنی یہ قرآن حق ہے۔ اولم یکفی بربک انہ علی کل شیء شہید۔ کیا آپ کے رب کے لیے کافی نہیں کہ وہ ہر شے کا شاہد ہے۔ الا انہم فی مریۃ من لقاء ربہم۔ خوب یاد رکھو، بے شک وہ اپنے رب کی ملاقات روبرو حاضری سے شک میں ہیں۔ الا انہ بکل شیء محیط۔ یاد رکھو، بے شک وہ ہر شے کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ یعنی جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم جلد، یعنی سین سے جب کوئی بات ہوتی ہے دکھانا، جلد فیوچر میں دکھا دیں گے اپنی آیات ان کے اطراف کے انوائرمنٹ میں، آفاق میں، وفی انفسہم، اور ان کے اندر ان کی ذات میں۔ تو ہم جو کچھ بھی اللہ کی آیتیں پڑھتے ہیں ان کو ہمیں ایکسپیرینس کرنا چاہیے، ان کو دیکھنا چاہیے، ان کو لیو کرنا چاہیے۔ جب ہم کوئی اچھے اخلاق کی بات کر رہے ہیں تو اس پہ پریکٹس کر کے، اس کو ایکسپیرینس کر کے، اس کو لیو کر کے دیکھنا چاہیے۔ اور جب اللہ تعالیٰ کچھ نشانیاں بیان فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ ہر ذی نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، تو ہم جب کسی کی موتا میں جاتے ہیں یا کسی کے ایسے معاملات دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک جگہ پر کہ ہم رزق کو کشادہ کرتے ہیں، رزق کو تنگ کرتے ہیں۔ تو یہ تمام آیتیں ہیں جو ہم ہمارے اطراف میں دیکھتے ہیں اور ہماری ذات پہ بھی دیکھتے ہیں۔ تو ان کو جب ایکسپیرینس کریں گے تو ہم کافی کنیکٹ کر پائیں گے اپنے خدا کو اور اس قرآن کو اپنی لائف سے۔ تو چلتے ہیں، آج کا رکوع شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ۔ اور جب تم عورتوں کو طلاق دے دو پھر پوری کر لیں وہ اپنی عدت، تو انہیں اپنے خاوندوں سے نکاح کرنے سے نہ روکو جب وہ راضی ہوں آپس میں دستور کے مطابق۔ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنكُم يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ یہ اس کو نصیحت کی جاتی ہے جو تم میں سے ایمان رکھتا ہے اللہ پر اور یوم آخرت پر۔ دیکھیں، یہ تمام نصیحتیں جتنی بھی کی جا رہی ہیں وہ اس کو قبول کرنے والے لوگ مومن ہوں گے، جو ایمان رکھیں گے اللہ پر، اللہ کی ملاقات پر۔ یعنی یہ ایسے لوگ ہوں گے جو اللہ پر ایمان اس لیے رکھتے ہیں کہ وہ اللہ کا قرب چاہتے ہیں، اللہ سے ملاقات چاہتے ہیں، اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ یعنی وہ جانتے ہیں کہ ہر چیز کی پوچھ گچھ ہونے والی ہے، وہ اللہ کے حضور کھڑے ہونے والے ہیں، اور اللہ پر ایمان اس لیے رکھتے ہیں کہ وہ اللہ سے ملنے والے ہیں، اللہ سے ملاقات کرنے والے ہیں، اس کا قرب حاصل کرنے والے ہیں۔ ذالکم ازکا لکم واطہر۔ یہی تمہارے لیے زیادہ ستھرا اور زیادہ پاکیزہ ہے۔ کیا زیادہ ستھرا اور پاکیزہ ہے؟ کہ اگر طلاق شدہ عورتیں اپنی عدت پوری کرنے کے بعد میں دوسرے خاوندوں سے نکاح کرنا چاہیں تو یہ اچھا ہے، لیکن معاشرے میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ طلاق ہو گئی پھر دوسرے آدمی سے شادی کر رہے ہیں، کیا ضرورت تھی؟ یہ اچھی چیز ہے، سمجھتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو روکے رکھیں، اکیلے سنگل رہیں۔ نہیں،
اللہ تعالیٰ چاہ رہا ہے کہ اگر وہ نکاح کرنا چاہیں دوسرے خاوند سے تو اس کو برا مت سمجھو. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، اور مائیں اپنی اولاد کو پورے 2 سال دودھ پلائیں جو کوئی دودھ پلانے کی مدت پوری کرنا چاہے. غور کریں، کچھ لوگوں کے اعتراضات ہیں کہ قرآن میں مجمل باتیں ہیں وغیرہ وغیرہ، لیکن یہاں پر حالانکہ دودھ پلانا حالانکہ دودھ پلانا ایون ایک ایسی بیسک نیچرل چیز ہے جو جانوروں کو ہی پتہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ یہاں پر اس بات کو بتا کر اس بات کا ثبوت دے رہے ہیں کہ نصیحت کی قرآن میں کوئی چیز نہیں چھٹی ہوئی ہے، جیسا قرآن کا خود کا دعویٰ ہے کہ اس میں کوئی چیز نصیحت کی نہیں چھٹی ہوئی ہے. تو کیا ہوئی بات؟ اور مائیں اپنی اولاد کو پورے 2 سال دودھ پلائیں جو کوئی دودھ پلانے کی مدت پوری کرنا چاہے. وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، اور ان کا کھانا اور ان کا لباس باپ پر ہے دستور کے مطابق، یعنی جو کچھ اخراجات آئیں گے وہ باپ پر ہے. لا تکلف نفس الا وسعها، اور کسی کو تکلیف نہیں دی جاتی مگر اس کی وسعت کے مطابق. لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، اور ماں کو نقصان نہ پہنچایا جائے اس کے بچے کے سبب اور نہ باپ کو اس کے بچے کے سبب. معاشرے میں جب سپریشن ہو جاتا ہے یا کمپرومائز سچویشن نہیں رہتی ہے تو اکثر ایک دوسرے کو تکلیف دینے کی ضد ٹھان لیتے ہیں، ملنے نہیں دیتے باپ کو اولاد سے یا ماں کو اولاد سے، یا جو ہے ستاتے ہیں ایک دوسرے کو. یہ نہیں، دونوں طرف سے. ہاں اگر ایسی خدا نخواستہ ایسی بات ہو گئی سپریشن کی بھی تو لازمی ہے کہ جو اللہ کے حدود ہیں ان کو نہ توڑا جائے اور جو اللہ کے احکامات ہیں اس پہ عمل کیا جائے اللہ واسطے. تو اسی لیے ہر چیز ہمارے پاس اللہ واسطے ہے ہمارے مذہب میں. وعلی الوارث مثل ذلک، اور وارث پر بھی ایسا ہی واجب ہے، یعنی اگر کوئی گارڈین ہے تو اس پر بھی تکلیف نہ دی جائے اس کو زیادہ تر. فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، پھر اگر وہ دونوں دودھ چھڑانا چاہیں آپس کی رضامندی اور مشورے سے تو دونوں پر کوئی گناہ نہیں. وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ، اور اگر تم چاہو کہ اپنی اولاد کو دودھ پلاؤ تو تم پر کوئی گناہ نہیں جب تم دستور کے مطابق حوالے کر دو جو تم نے دینا ٹھہرایا تھا. یعنی اگر کسی وجہ سے کسی اور سے دودھ پلوا رہے ہیں جو رضاعت کا رشتہ قائم ہوتا ہے ماں کے علاوہ بھی، جو آگے بہت ساری آیتیں آئیں گی جس میں رشتے قائم ہوں گے خون کے رشتوں کے برابر کے رشتے، تو اس میں جو ہے جو اجرت اگر آپ نے کچھ فکس کی ہوئی ہے تو وہ اس کو ادا کر دیں. وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ اللہ جو کچھ تم کرتے ہو اسے دیکھنے والا ہے. وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، اور تم میں سے جو لوگ وفات پا جائیں اور چھوڑ جائیں بیویاں وہ بیوائیں اپنے کو انتظار میں رکھیں 4 ماہ 10 دن، جس کو ہم عدت کہتے ہیں. فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، پھر جب وہ اپنی مدت کو پہنچ جائیں یعنی عدت پوری کر لیں تو اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں جو وہ اپنے حق میں کریں دستور کے مطابق. یعنی اگر وہ دوسری شادی کرنا چاہ رہے ہیں کسی اور دوسرے خاوند سے تو ان کو معیوب نظر سے مت دیکھو، برا مت دیکھو، وہ اللہ کا دیا ہوا حق ہے ان کے لیے. واللہ بما تعملون خبیر، اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے. ولا جناح علیکم فیما عرفتم به من خطبة النساء او اکننتم فی انفسکم،
اور تم پر اس میں کوئی گناہ نہیں کہ تم عورتوں کو اشارہ کنایہ میں نکاح کا پیغام دو یا اپنے دلوں میں چھپاؤ۔ علم اللہ انکم ستذکرونہن ولکن لا تواعدوہن سرا الا ان تقولوا قولا معروفا۔ اللہ جانتا ہے تم جلد ان سے ذکر کرو گے، لیکن ان سے چھپ کر نکاح کا وعدہ نہ کرو مگر یہ کہ تم دستور کے مطابق بات کرو۔ یعنی آپ اگر کسی بیوہ سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو کھلم کھلا بات کریں، دستور کے مطابق بات کریں، کچھ لوگوں کو گواہ رکھ کے بات کریں، جو چیز بری ہے اس کے قریب بھی نہ جائیں۔ وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ، اور نکاح کی گرہ باندھنے کا ارادہ نہ کرو یہاں تک کہ عدت اپنی مدت کو پہنچ جائے۔ یعنی اللہ نے جو 4 مہینے 10 دن کی عدت بتا دی ہے، اس دوران میں کچھ ارادے مت کرو، تمہارے دل میں رکھو، جب وہ عدت پوری ہو جائے تو تب جا کے آپ ان سے بات کرو، اور شادی کرنا ہے تو شادی کرو دستور کے مطابق۔ تو اس سے آپ غور کر سکتے ہیں کہ جو آلریڈی شادی شدہ عورتیں ہیں ان سے ہمیں کتنا بچنا ہے اور کتنی ان چیزوں میں پرہیز کرنے کی ضرورت ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ، اور جان لو کہ جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اللہ جانتا ہے، سو تم اس سے ڈرو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ، اور جان لو کہ اللہ بخشنے والا تحمل والا ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔